بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پولیس آفیسر تھی، مجرم تو کیا پولیس آفیسر بھی میرا نام سن کر تھر تھر کانپتے تھے۔ میری ڈیوٹی عورتوں کی جیل میں لگ چکی تھی۔ وہاں ایک لڑکی بہت زیادہ حسین تھی، مجھے کہنے لگی رات کے وقت مجھے 2 گھنٹے کے لیے جیل سے باہر جانے دو، میں تمہیں پیسے دوں گی، 5000 روپے دوں گی۔ میں لالچ میں آ گئی اور میں نے اسے جانے دیا۔ اب اسی طرح روزانہ میں اسے بھیج دیتی اور ہزاروں روپے کماتی۔ ایک دن وہ لڑکی واپس آئی تو اپنے ساتھ ایک بچے کو بھی لے کے آ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ کہنے لگی یہ بچہ آپ رکھ لیں، اس بچے کو رکھنے سے اتنی دولت آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے جو بھی ہو جائے یہ بچہ دھوپ پر نہیں جانا چاہیے ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں نے وہ بچہ رکھ لیا، لیکن ایک دن غلطی سے وہ دھوپ پر چلا گیا تو میری آنکھوں نے جو سامنے کا منظر دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام مہرالنساء ہے۔ میں دیکھنے میں بالکل بھی اچھی شکل و صورت کی مالک نہیں تھی اور مشکل سے ہی میرے نین نقش عورتوں جیسے لگتے تھے۔ سب کہتے تھے کہ اس کو پولیس میں بھرتی کروا دو، یہ تو بالکل پولیس والی ہی لگتی ہے۔ میرے باپ نے مجھے کیا پولیس میں بھرتی کروانا تھا، میرا باپ تو ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ کبھی کبھی کال آتی تھی اور کبھی کبھی نام سے پیسے، ورنہ تو پتہ نہیں کہاں تھا۔ اور چھوٹی بہنیں تھی، ان کی شادی کروا دی، بھائی بھی شادی کر کے اپنے گھر کا ہو گیا تھا، ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اب میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا، میری زندگی اپنی تھی جس میں 1000 مسئلے اپنی جگہ تھے، لیکن اپنا وقت کام کو ہی دیا اور کرتے کرتے بہت اچھی پوسٹ پر پہنچ گئی۔ میرا اتنا روب تھا کہ مجھ سے سب ڈرتے تھے۔ میں جیل میں سپرنٹینڈنٹ لگی تھی، سب لوگ ہی میرے سے بہت زیادہ ڈرتے۔ اب میری ڈیوٹی عورتوں کی اس جیل میں لگ گئی جہاں بہت کم عورتوں کو لایا جاتا ہے، یہ سمجھنے کہ جوان لڑکیوں کو۔ ایک دن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی جب وہاں پر ایک لڑکی کو لایا گیا۔ وہ بالکل چپ چاپ تھی، لیکن اس پر بہت ہی سنگین الزام تھا، یا پھر واقعی اس نے وہ جرم کیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنے شوہر کو جان سے مارا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو جان سے مار دے تو یہ ایک بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شوہر تو سر کا تاج ہوتا ہے، چاہے تاج جیسا بھی ہو، اسے سر پر ہی سجایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت یہ کام کر لے تو اسے ویسی ہی بہت باتیں سنائی جاتی ہیں۔ خود سوچیں کہ جس معاشرے میں عورت صرف مرد کی نافرمانی ہو تو معاشرہ عورت کو ہی گالیاں دیتا ہے، لیکن اس عورت پر تو اپنے شوہر کو جان سے مار ڈالنے کا ہی الزام تھا۔ دیکھنے میں تو وہ بہت حسین تھی اور سب کا پہلا انداز یہی تھا کہ شاید اس کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا، اس لیے اس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو مار ڈالا ہوگا۔ لیکن اس عورت نے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس اس نے اپنا جرم قبول کیا، وہ کچھ بولتی بھی نہیں تھی۔ اس کو جیل میں رکھا گیا تو دوسری عورت نے پہلے ہی دن اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم جیسی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ مجھ پر میرے شوہر نے بدکاری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکالا، اور اس کے بعد جب میں نے اس سے اپنی اولاد اور جائیداد مانگی تو اس نے مجھے کسی طرح اس جیل میں ڈال دیا، لیکن پھر بھی میں نے اسے مارنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ لیکن تو ایسی عورت ہے جس نے اپنے ہی شوہر کی جان لے لی، پہلے ہی دن اس کا یہ حال ہو گیا، اس لیے اس کو ایک الگ جیل میں رکھا گیا، اور اس دفعہ اس کو اس کی کوٹھڑی میں رکھا گیا جس کے سامنے ہی میرا چھوٹا سا آفس تھا، اور میری کرسی بالکل سلاخوں کے سامنے میں تھی۔ میں اس عورت کو دیکھ سکتی تھی اور اس کی آواز بھی سن سکتی تھی تاکہ اس پر نظر بھی رکھ سکوں۔ میں نے بھی اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ لیکن پھر رات ہوتے ہی اس نے کہا بی بی جی کیا کرنے جا رہی ہیں، یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں بتا سکتی، مجھے معاف کرنا۔ میں نے اس سے ایک چور دروازے سے نکال دیا۔ جیلوں میں ایسے چور دروازے ہوتے ہیں جن کے بارے میں صرف وہاں کام کرنے والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ یہ دروازہ کسی مشکل میں یا آگ لگنے کی صورت میں بھاگنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب میں نے اسے جیل سے نکالا۔ اس نے کہا کہ میں پورے 1 بجے واپس آ جاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ رات 12 بجے گئی اور 1 بجے سے 10 منٹ پہلے واپس آ گئی، پر اس نے میرے ہاتھ پر 5000 کا نوٹ رکھا اور میں نے اسے نظر بچا کر واپس اس کے کمرے میں قید کر دیا۔ لیکن جب وہ واپس آئی تو اس کی حالت بہت عجیب سی تھی، اسے بہت سانس چڑھا ہوا تھا اور شاید وہ رو کر بھی آئی تھی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور اب وہ پاگلوں کی طرح کھڑی پانی پی رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کہاں سے ہو کر آئی ہو؟
تو کہنے لگی کہ ابھی بھی نہیں بتا سکتی ہوں، میں روز تمہارے لیے 5,000 روپے لے کر آیا کروں گی۔ میں نے کہا بس مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، آج تم کو نکال دیا لیکن دوبارہ نہیں نکالوں گی۔ لیکن دراصل میرے دل میں 5,000 کا لالچ آ گیا تھا۔ میری تنخواہ تو اتنی نہیں تھی کہ جس سے میرا گزارا چلتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس میں شاید بہت تنخواہ ہوتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ روز کے 5,000 ملتے تو مہینے کا تو 1.5 لاکھ روپے بنتا تھا، اور مجھے 1.5 لاکھ کو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں چاہتی تھی کہ میں گاڑی لے لوں تاکہ مجھے بسوں میں دھکے کھانے نہ پڑیں، اپنا گھر بنا لوں تاکہ کرایہ دینا نہ پڑے۔ میرے پاس اپنا گھر اور گاڑی ہوگی تو کوئی بھی لڑکا میرے پیچھے پاگل ہو جائے گا۔ زبان کھولی تو اور کہنے لگی کہ مجھے جیل سے باہر جانے دو۔ میں نے اس سے کہا کہ بی بی یہ جیل سے کوئی پارک یا ہوٹل نہیں ہے جہاں تم آ گئی ہو، اور اب تمہیں واپس جانے دیا جائے گا اور تم پھر سے واپس آ جاؤ گی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے ابھی 1 گھنٹے کے لیے جانے دو، میں 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ تم جیسی مجرم پر میں بھروسہ کیسے کروں؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے 5,000 روپے لے کر آؤں گی، صرف 1 گھنٹے کا سوال ہے، مجھے یہاں سے نکال۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے رشوت دے رہی ہو، میں تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ اس نے کہا کہ رشوت نہیں دے رہی ہوں، میں تمہیں زندگی کی حقیقت دے رہی ہوں جس کی انسان کو روز ضرورت ہوتی ہے۔ 5,000 کا نام سن کر میں لالچ میں آ گئی اور سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ مچ واپس آ جائے۔ اگر نہیں بھی واپس آتی تو میرا کیا جائے گا؟ میں کہہ دوں کہ یہ بھاگ گئی ہے اور الزام کسی اور پر لگا دوں گی، کیونکہ میں تو سپریڈنٹ تھی، نظر رکھنا میرا کام نہیں تھا، میں انچارج تھی۔ میں نے اسے ڈرایا اور کہا کہ اگر تم واپس نہیں آتی تو میں تمہیں دوبارہ سے پکڑنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، ہمارے پاس تمہارا ریکارڈ تصویر بھی ہے، ناکے لگا دی جائیں گے اور تمہیں پکڑ لیا جائے گا، جبکہ ایسا ایک عورت کے لیے اتنا شارٹ نوٹس پر کسی نے بھی نہیں کرنا تھا۔ لیکن میں نے اسے خوب ڈرایا۔ اس نے کہا کہ میں پورے 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی، تم چاہو تو گھڑی پر نظر رکھ لو۔ دراصل پچھلے دنوں میرا ایک لڑکے کے ساتھ چکر بھی تھا، ہم لوگ فون پر باتیں کرتے تھے، بڑا ہی عجیب سا انسان تھا وہ۔ میں اس کو بیلس کرواتی تھی، اس کو جیب خرچ دیتی اور اس کے لیے مہنگے مہنگے تحفے لیتی تھی۔ اس نے شاید مجھے ٹائم پاس سمجھ لیا تھا۔ ساری رات میں ڈیوٹی پر اسی کے ساتھ باتیں کرتی رہتی، ٹائم بھی گزر جاتا تھا، دل بھی بہل جاتا تھا۔ لیکن جب شادی کی بات کی تو اس نے وہیں پرانی بات کر دی کہ میری ماں نے تو بچپن سے ہی میری منگنی کر رکھی ہے اور تم ہماری ذات کی بھی نہیں ہو۔ دل تو کیا کہ اسی وقت اس پر کوئی الزام لگا کر اسے جیل میں بند کر دوں، لیکن پھر ایسا نہ کر سکی۔ میرے دل کے اندر خلش بیٹھ گئی تھی، میں اسے دکھانا چاہتی تھی کہ مجھے اس سے زیادہ اچھا لڑکا مل سکتا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ لڑکا کبھی بھی میری شکل دیکھ کر میرے پیچھے نہیں آئے گا، اسے دولت سے ہی پھنسانا پڑے گا، اور اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے۔ شاید میں غلط کر رہی تھی، لیکن میری زندگی میں اور تھا ہی کیا کرنے کے لیے؟ ماں باپ تھے ہی نہیں جو شادی کرواتے، کوئی میرا دوست بھی نہیں تھا، کیونکہ میرا کام ایسا تھا کہ میں کسی کو وقت نہیں دے سکتی تھی۔ اگلے دن پھر مجھے اس لڑکی نے کہا کہ مجھے باہر جانا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کل تو تم کہہ رہی تھی مجھے کبھی نہیں جانا، تو کہنے لگی کہ جانا ضروری ہے، دل نہیں لگ رہا میرا۔ میں اس بات پر ہنس دی اور پھر کہنے لگی کہ دل جیل میں نہیں لگا کرتے، یہ جیل ہے، اس کو جیل ہی سمجھو۔ میں نے اسے یہ محسوس کروانا تھا کہ میں اس کے پیسوں کے لالچ میں نہیں ہوں، اس لیے سوچا کہ اس سے تھوڑی منتیں کرواتی ہوں۔ وہ رونے لگی، اس نے کہا کہ مجھے جانے دو، میرا جانا بہت ضروری ہے، تو میں دعائیں دوں گی اور پیسے بھی لے کر آؤں گی تمہارے لیے۔ میں نے کہا کہ کیا پتہ آج تم بھاگ جاؤ اور یہ کل والا ڈرامہ تم نے اسی لیے کیا ہوگا کہ میں تم پر بھروسہ کروں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہوتا، کل بھی تمہیں واپس آ گئی تھی، اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو میں کل ہی واپس نہ آتی، ایک ہی موقع لیتی تو تم سے اور موقع ضائع نہ کرتی۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو وہ کل ہی بھاگ جاتی، جب وہ ایک بار جیل سے نکل گئی تھی تو اسے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ واپس آئی تھی، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس پر دوبارہ بھروسہ کر لیا، پھر سے نکال دیا۔ واپسی پر اس نے مجھے 5,000 روپے دیے اور پورے 1 گھنٹے کے بعد واپس آ جاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا تو بتا دو کہاں جاتی ہو؟ کہنے لگی یہاں قریب ہی کہیں جاتی ہوں۔ میں سوچنے لگی کہ یہاں قریب تو کوئی آبادی نہیں تھی، کیونکہ جیل ہمیشہ آبادی سے ہٹ کر بنائی جاتی ہے۔
پتہ نہیں یہ عورت کہاں جاتی تھی، جاتی بھی تھی یا نہیں، بس باہر ہی بیٹھ کر آ جاتی تھی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پیسے کہاں سے لاتی؟ جیل میں پیسے رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ یہ اب بھی اپنے اسی عشق سے ملنے جاتی تھی جس کے ساتھ مل کر اس نے اپنے شوہر کی جان لی تھی، کیونکہ اس طرح کی بات ہی میرے دماغ میں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ میں کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، اور جب کوئی اپنے حوالے سے کوئی گواہی نہ دے تو پھر لوگ اسے اپنے حساب سے ہی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ لیتے ہیں، کیونکہ انسانی عقل جواز ڈھونڈتی ہے۔ ساری رات وہ روتی تھی۔ اب تو یہ روز ہونے لگا۔ میں روز اسے رات 12 بجے جیل سے نکال دیتی اور 1 بجے وہ واپس آ جاتی، اور میں نے اس طرح کر کے دن کے ہزاروں روپے بنانا شروع کر دیے۔ ایک دن اس عورت سے کوئی آدمی ملنے آیا، جبکہ اس نے کہا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ شخص جو بھی تھا اس نے اپنا چہرہ لپیٹا ہوا تھا، اور لڑکی اس سے مل کر رونا شروع ہو گئی۔ ملاقات کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی واپس پا گئی، کیونکہ میں اس کو اچھی طرح جانتی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک کام میں شامل بھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن اس نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی۔ اگلے دن رات کو لڑکی کہیں نہیں گئی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا آج نہیں جانا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ عجیب طرح کی انسان تھی۔ میں اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچتی تھی کیونکہ مجھے اس کے پیسوں سے مطلب تھا، لیکن اب مجھے اس کے بارے میں تجسس ہو رہا تھا۔ اگلے دن اس نے کہا کہ آج مجھے جانا ہے اور پیسے لے کر آ جاؤں گی۔ میں نے روز کی طرح اس کو نکال دیا تھا، لیکن آج وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ 1 بجے تک واپس آ جایا کرتی تھی، لیکن اب 3 بج رہے تھے۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا، 4:30 تو روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی تھی، اور جیل کے لوگ بھی اس وقت جاگنا شروع ہو جاتے تھے۔ میرے پاس مزید 1.5 گھنٹہ تھا۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اگر یہ نہ آتی اور پھر کسی نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو میری نوکری تو پکی جانی تھی، مجھے میرے لالچ کی سزا ملنی تھی۔ وقت نہیں گزر رہا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ اس کو کبھی باہر نہیں نکالوں گی۔ 3:30 بجے تو وہ واپس آ گئی۔ میں اسی جگہ پر کھڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا کر رہی تھی، تم کہاں رہ گئی تھی؟ لیکن اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو کہ شاید 1.5 سال کا ہوگا۔ اس نے میرے حوالے بچہ کیا اور کہا کہ آپ اس کو رکھ لیں۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، اس کو میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ کہیں تم اسے اٹھا کر تو نہیں بھاگی؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ نہیں، میں نے اس کو اغوا نہیں کیا ہے، یہ میرا اپنا بچہ ہے، اور اس کے لیے میں نے اپنے شوہر کی جان لے لی تھی، کیونکہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ یہ بچہ جس کے پاس بھی رہے گا اس کو بہت زیادہ دولت ملے گی، وہ بہت جلد امیر ہو جائے گا۔ مجھے یہ بات اس کی بچی کی پیدائش پر ہی پتہ چل گئی تھی، لیکن کسی طرح میں یہ بات چھپانے میں کامیاب ہو گئی، اور بلا آخر میرے شوہر کو یہ بات پتہ چل گئی، اور اس نے کہا کہ ہم اس بچے کو کسی امیر آدمی کو بیچ دیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر تم اس بچے کو ساتھ رکھو تو تم بھی امیر بن سکتے ہو، لیکن وہ بہت جلدی میں تھا۔ اسے ایک ساتھ بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی، اس پر قرضہ تھا، اس کا کاروبار داؤں پر لگا تھا، جس کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اس بات کو بہانہ بنا کر ہمیں یہ بچہ دے کر امیروں سے پیسے مل سکتے ہیں۔ میں اپنا بچہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہماری بات صرف لڑائی سے شروع ہوئی تھی، لیکن اچانک سے میں نے اپنے شوہر کو دھکا دیا اور اس کو ایسا زخم لگا جس کو وہ برداشت نہیں کر پایا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے، وہ شخص میرے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اسے جان سے مارنا نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ ہے، میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ مجھے ایک جان لیوا بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا، جیل میں رہ کر تو بالکل بھی نہیں۔ میرے پاس زندگی نہیں ہے، لیکن اس بچے کو آپ نے کبھی بھی دھوپ میں نہیں لے کر جانا۔ اگر یہ دھوپ پر گیا ہے تو کچھ ایسا ہو جائے گا جس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، دھوپ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اس نے کہا کہ بس آپ نے اس کو دھوپ سے دور رکھنا ہے۔ مجھے اس کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ مجھے بات کو سمجھا بھی نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے بچہ دیا اور کہا کہ اس کو دھوپ میں لے کر نہیں جانا، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا، آپ مجھے دعائیں دیں گی۔ اس عورت نے بچہ میرے حوالے کیا
اور میں نے اسے جیل میں دوبارہ بند کر دیا۔ میں اس بچے کو لے کر آئی اور اگلے دن ڈیوٹی پر نہ جا سکی کیونکہ میں ساری رات اس بچے کو سنبھالتی رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے اس کا نام احمد بتایا تھا۔ میں نے راتوں رات محنت کر کے ساری کھڑکی دروازے بند کر دیے جہاں سے دھوپ اندر آ سکتی تھی۔ میرے 2 دن اسی کام میں مصروف گزر گئے تھے۔ میں ڈیوٹی پر بھی نہ گئی تھی اور سوچنے لگی کہ کیسے اس بچے کو سنبھالوں گی، یہ تو ابھی میری زندگی میں آیا ہے اور میں مصروف ہو گئی ہوں اتنا کہ اپنا آپ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ جب 2-3 دن بعد واپس کام پر آئی تو پتہ چلا کہ اس عورت کو سزا دی گئی ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس کی کہانی بہت ہی عجیب سی تھی۔ پھر مجھے ایک خط ملا جس پر پروموشن مجھے مل گیا تھا، میری تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی اور عہدہ بھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، شاید یہ اسی بچے کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور دن بدن میرے ساتھ اچھی چیزیں ہونے لگی۔ میں نے لاٹری لی تو میری لاٹری نکل آئی، کاروبار میں پیسے لگائے تو اس میں بھی مجھے پروفٹ مل گیا۔ یہ بچہ تو واقعی خوش قسمت تھا۔ لیکن ایک دن میں اپنا فون میں مصروف تھی اور بچہ میرے پاس بیٹھا کھیل رہا تھا کہ مجھے خیال نہیں رہا، کسی طرح وہ میری نظروں سے دور ہو گیا اور پاؤں چلتے چلتے دھوپ کی طرف چلا گیا۔ لان میں تیز دھوپ برس رہی تھی، میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس دن میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، یہ بچہ دھوپ کے زیر سایہ جاتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بچوں کو فوٹوسنتھسس بچے کہا جاتا ہے، یہ بچے دھوپ سے بہت ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دھوپ میں نہیں چھوڑتے ہیں، نہیں تو یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان کو ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کیا کوئی علاج ہے؟ تو اس نے کہا کہ علاج ہے لیکن دیر پا علاج نہیں، آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ تب سے میں بچے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں اس بچے کو ایک مفتی صاحب کے پاس بھی لے گئی تھی اور میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس عورت نے آپ کو کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی بھی بچے کی پیدائش پر یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ خوش قسمت ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے جسم پر کوئی نشان بھی نہیں ہے، تو پھر اس عورت کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ خوش قسمت ہے؟ وہ عورت بہت زیادہ مجبور تھی، اس لیے آپ سے جھوٹ بولا ہوگا تاکہ آپ اس کے بچے کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اس بچے کا باپ بھی دنیا میں نہیں تھا اور اس کو بھی سزا ہونے والی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت زیادہ مجبور ماں تھی، اس لیے اس نے یہ سب کیا ہوگا۔ میں نے ان کو یہ بتایا کہ اس بچے کے میری زندگی میں آنے کے بعد میرے ساتھ واقعی ایسے کام ہوئے ہیں جو آج تک نہیں ہوئے تھے۔ میری لاٹری نکل آئی، میری نوکری لگ گئی، میری پروموشن ہو گئی، میں نے اپنا گھر بنا لیا اور میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں ایک عجیب طرح کا سکون میں آ گئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ مفتی نے کہا کہ یہ سب ہونا بھی اتفاق ہے، کیا آپ اس سب کے لیے محنت نہیں کر رہی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں کئی سالوں سے محنت کر رہی تھی، بس یہ بچہ ہی آپ کا سکون ہے، اس بچے کو آپ کو کبھی خود سے دور مت کیجیے گا۔ میں نے کہا کہ اس بچے کو خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں، میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، میں ایک اچھی انسان نہیں ہوں، لیکن اس بچے کی پرورش کر کے میں اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں نے زندگی میں کچھ تو اچھا کیا ہے۔ احمد میری زندگی کا مقصد تھا اور وہ مجھے ماں بھی کہنے لگا تھا۔ اس کے منہ سے ماں سن کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن ابھی بھی دل کو ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے، جانے وہ شخص کون تھا جو اس عورت سے جیل میں ملنے آیا تھا۔ لیکن اس شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا اس عورت کے ساتھ کوئی رشتہ ہے یا نہیں۔ پھر بھی مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ پھر میں نے جانا کہ وہ اس لڑکی کا ڈاکٹر تھا جو اس کو فائنل رپورٹ دینے آیا تھا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، تبھی وہ روتی تھی، ڈرتی تھی۔ اب بھی میں ہوں کہ کل کو کوئی احمد کا رشتہ دار آ کر اسے مجھ سے دور نہ لے جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایسا کبھی ہوگا، کیونکہ اس کی ماں نے جب یہ بچہ مجھے دیا، کسی نے بھی اس بچے کے ساتھ مجھے نہیں دیکھا تھا اور وہ بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس عورت کے لیے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، وہ کتنی مجبور تھی اور میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، لیکن میں نے جانے انجانے میں اس کی مدد کی۔ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی، اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں، اگر اس نے کوئی جھوٹ بھی بولا تو اللہ اسے معاف کر دے، اور اگر یہ سب سچ تھا تو ابھی تک مجھے احمد سے فائدہ ہی پہنچا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز پر یقین نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز وجود نہیں رکھتی۔
دوستوں مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔